اس پرفتن دور کے اندر اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مل بیٹھنا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے، اس نعمت پر اور اس محفل پر فرشتے بھی رقص کرتے ہیں۔ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں اللہ والے لوگ، اللہ والی مجالس قائم ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ کوئی بھی کسی قسم کا نقصان اس محفل والوں کو، اس محفل کو نہیں پہنچا سکتے۔ کیسے پہنچائیں کہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے جانے کے بعد مساجد کے اندر ویرانگی چھا گئی ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں ہر وقت مسجد کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر رونق ہوا کرتی تھی۔ مقتدی حضرات آتے، نمازی حضرات آتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے اس مسجد کے اندر۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہم سے جب دور ہوا، ہم سے جب چلا گیا، تو وہ مقتدی حضرات، وہ نمازی حضرات، وہ ذاکر حضرات، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے حضرات، وہ بھی ہم سے دور چلے گئے، اس مسجد سے دور چلے گئے۔ یہ نمازیں، یہ ذکر اور یہ قرآن پاک کی تلاوت صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں تھی کہ ہم نے بس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، یہ بھی نہیں تھا ضروری، اور نہ رمضان المبارک کے ساتھ یہ خاص تھا۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گیا، ہم نہ نماز کے قریب آتے ہیں، نہ تلاوت قرآن مجید کے قریب آتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم بہت کچھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، خیرات وغیرہ بھی کرتے تھے، قرآن مجید کے سپارے ایک ایک سپارہ ایک ایک دن کے اندر، ایک ایک گھنٹے کے اندر پڑھتے تھے، نماز بھی ہماری ایک نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن اب ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ انسان بھی وہی ہیں، بندے بھی وہی ہیں، لیکن ان کی سوچ کے اندر پتہ نہیں کیوں یہ غلط ذہن ڈالا گیا کہ بھئی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ یہ خاص ہیں۔ پتہ نہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، اب نماز کے بھی قریب نہیں جانا، قرآن مجید کے قریب بھی نہیں جانا، ذکر کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صحیح معنی کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا ذکر خاص وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر 18 سپارہ سورۃ المؤمنون میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مطلب، اس آیت کی تشریح یہی بتلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کامیاب ہے وہ شخص، قسمت والا ہے وہ شخص جس نے نماز کے اندر خشوع خضوع پہ اختیار کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خوش قسمت ہے، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو پیدا کیا۔ آج ہم دیکھیں اپنی نمازوں کے اندر ہماری نمازیں کس قدر خشوع خضوع والی ہیں، ہماری نمازیں کس قدر جاندار ہیں۔
صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تابعین تبع تابعین وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کی نمازیں کیسی تھی، کیا ان کی نمازوں کے ساتھ ہماری نمازیں ملتی ہیں؟ صحابہ کرام رکوع میں کھڑے ہوتے، قوما میں کھڑے ہوتے، سجدہ میں ہوتے، اس قدر ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ پرندے یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے یہ کوئی درخت وغیرہ ہے جو کافی ٹائم ہو گیا حرکت نہیں کر رہے، وہ آ کر صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے ہوتے ان کے اوپر بیٹھ جاتے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو تیر لگا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ تیر کیسے نکالا جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے ان کو مشورہ دیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کی حالت کے اندر ہوں، تب جا کر تیر نکالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کی تیاری کی، نماز پڑھنے لگے، صحابہ کرام آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیر لگا ہوا تھا اس کو نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ لوگ میرا تیر نکالنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، ہم نے وہ تو تیر نکال لیا ہے۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے اندر ہے، تیر نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ہمیں کوئی مکھی تنگ کر رہی ہو تو بار بار ہم اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا۔ ہم یہ دیکھیں صحابہ کی نماز اور ہماری نماز کے اندر کتنا فرق ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی جیسی نماز عطا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں وہ ہر وقت اس نہر کے اندر غسل کرے، اے صحابہ کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جو شخص 5 مرتبہ 5 وقت کے اندر غسل کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے اس آدمی سے میل، اس آدمی کے جسم سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ سردی کا موسم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت تشریف لائے، درختوں سے پتے گر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے ابو ذر، میں نے اس ٹہنی کو ہاتھ میں لیا، پہلے بھی پتے گر رہے تھے، اب بھی زیادہ گر رہے ہیں، پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ خود ہی بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، جب مسلمان آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پورے ادب بجا لاتا ہے، تو وہ آدمی جیسے نماز کے ساتھ خشوع خضوع والا معاملہ کرتا ہے، جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، اس آدمی سے ایسے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی وقت اور ٹائم ہے، اس نے جتنے گناہ کیے تھے، چھوٹے گناہ وہ سب معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ اور عصر سے مغرب تک جتنا اس نے اس نماز کے اندر ٹائم ہے، اس نماز کے اندر جتنا وہ وقت تھا، ٹائم تھا، اس نے نماز پڑھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس وقت کے درمیان جتنے اس نے گناہ کیے تھے وہ سب چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی تمام صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بلایا تھا معراج کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ جب واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا تھا، انعام دیا تھا کہ جا کر یہ میری امت کو دے دینا۔ اور انعام و تحفہ کیا تھا؟ 50 نمازیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تحفے کے اندر انعام کے طور پر دیا تھا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ پاک آخری خاتم النبیین، آخری نبی پیغمبر، یہ تو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کون سا انعام دیا، کون سی نعمت سے نوازا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازیں انعام کے طور پر دی ہیں، یہ آپ کی امت پر فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خاتم النبیین، اے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جاؤ اللہ رب العزت سے 50 نمازوں میں سے کمی کرائیں۔ اللہ رب العزت نے میری امت پر 2 نمازیں فرض کی تھی، میری امت نے تو 2 نمازوں کی بھی کوئی پابندی نہیں کی تھی۔ جاؤ اللہ سے ریکویسٹ کرو، اللہ سے جاؤ، اللہ سے تخفیف کراؤ، کمی کراؤ، یا اللہ میری امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی، کچھ کمی کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے فرمانے پر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے واپسی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے آخری نبی بتاؤ کیا بنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے میرے کہنے پر 5 نمازیں کم کر دی ہیں، 45 نمازیں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آخری نبی جاؤ پھر اللہ رب العزت کے دربار میں کچھ کمی کرو نمازوں سے۔ آپ علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے ہاں تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، میری امت پر مہربانی فرمائے، رحم فرمائے، یہ 45 نمازیں کیسے ادا کریں گی؟ اللہ رب العزت نے پھر 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، پھر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے آخری نبی سناؤ کیا بنا؟ آپ گئے تھے اللہ رب العزت کے ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں اور معاف کر دی ہیں، 40 نمازیں باقی ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا، جاؤ 40 نمازیں کیسے پڑھے گی آپ کی امت؟ میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھی، میری امت تو 2 نمازوں کی بھی پابندی نہیں کرتی تھی، جاؤ پھر اللہ رب العزت کے ہاں نمازیں کام کراؤ، تخفیف کراؤ نمازوں کے اندر۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پر پھر تشریف لے گئے اللہ رب العزت کے ہاں۔ یا اللہ مہربانی فرمائیے، میری امت پر رحم فرمائیے، کیسے یہ 40 نمازیں ادا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ بھیجا تھا نمازوں میں تخفیف کرانے کے لیے، کمی کرانے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام 9 مرتبہ گئے، 5 نمازیں باقی بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آخری نبی ایک مرتبہ اور بھی جاؤ اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ کی نمازوں میں کچھ تخفیف کر دیں گے، آپ کی امت پر کچھ کام ہلکا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ
اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اتنا عظیم کام دیا ہے, عظیم تحفہ گفٹ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے پیغمبر, اے آخری نبی, آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی, ثواب 50 کا ملے گا. دیکھو اللہ رب العزت کی آخری امت پر, آخری نبی پر کتنا رحم, محبت اور شفقت والا معاملہ فرمایا. 50 سے 5 نمازیں آ گئی. آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم کتنا ان 5 نمازوں کو ٹائم دیتے ہیں. 5 نمازیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. ان 50 نمازوں کا ثواب 5 نمازوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا. ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا. ایسے کیسے ملے گا جب یہ 5 نمازیں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی؟ اگر 50 نمازیں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ غور کرنے کا مقام ہے, لمحہ فکریہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن, اپنے گھروں کو آباد کرو, روشن کرو, جگمگاؤ. یا رسول اللہ, ہمارے گھر, ہماری یہ بلڈنگ کیسے روشن ہوگی, جگمگائے گی, خوبصورت ہوگی؟ کیا کوئی اچھا سا کلا کرنے سے ہماری بلڈنگ, ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے گا؟ کیا ہماری اچھی لائٹنگ سے ہمارا گھر جگمگا جائے گا, خوبصورت ہو جائے گا؟ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن, اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ, روشن کرو, جگمگاؤ نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ. گھر تو ہمارے کئی بلڈنگ ہوتی ہیں, کئی قسم کے فلور ہوتے ہیں, لیکن ان گھروں کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی. یہ گھر ہمارے لیے وبال ہیں. کل قیامت کے دن ہماری گردنوں کے اندر یہ پہنائے جائیں گے گھر. گھر تو آپ نے بنا دیے تھے, گھر کے اندر اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے مضامین پڑھائے جاتے تھے, نمازیں پڑھائی جاتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی. یقیناً یہ پوچھ ہوگی, آج کوئی گھر کے اندر روٹی ٹائم پر نہ پکے, کپڑے استری نہ کیے جائیں ٹائم کے اوپر, تو گھر والوں پر ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹائم کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے, ناشتہ دیا جاتا ہے. میری نوکری کو, میری بزنس کو دیر ہو گئی ہے, میں نے ٹائم پر جانا تھا, آپ کی وجہ سے, آپ کے ناشتے کی وجہ سے, آپ کے کپڑے استری ٹائم پر نہ کرنے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے. مجھے افسر کو کیا جواب دوں گا؟ میں بتاؤ, ٹھیکیدار کو کیا کہا بتاؤں گا کہ کس وجہ سے مجھے لیٹ ہو گئی ہے؟ یاد رکھیے, افسر کو اور ٹھیکیدار کو بتانا تو آسان ہوگا, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, تو اللہ رب العزت بھی پوچھیں گے اور پیغمبر بھی پوچھیں گے کہ ٹائم پر نماز نہیں پڑھتے تھے آپ. قرآن پاک آپ کے پاس ہوتا تھا, گھروں کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا, جہاں چھا جاتا تھا, قرآن پاک کے اوپر پٹی آ جاتی تھی, آپ کو اتنا توفیق بھی نہیں ملتی تھی کہ اٹھاؤ اس کو, سینے سے لگاؤ اور اس کی تلاوت کرو. مسجد آپ کے گھر کے سامنے تھی, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. 5 وقت منادی آپ کو بلاتا تھا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, او نماز کی طرف, او کامیابی کی طرف. کتنے لوگ ہیں جن کے قدم مسجد کی طرف جاتے تھے؟ کیا ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر پوچھ ہوگی ہم سے, یقیناً پوچھ ہونی ہے ہم سے. اللہ رب العزت پوچھیں گے. نبینا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبینا صحابی کے مؤذن تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے, یا رسول اللہ, میں نبینا صحابی ہوں, میرا کوئی ہے نہیں جو مجھے مسجد کی طرف لے جائے, لہذا مجھے اجازت دے میں گھر کے اندر نماز پڑھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے کانوں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے, آپ نے نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے. ہمارے ہاتھ بھی ہیں, موجود ہیں, پاؤں بھی موجود ہیں, آنکھیں بھی اللہ رب العزت نے دی ہیں, سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے, ہم کیوں کام نہیں کرتے ان سے؟ نماز کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے نماز کے اوپر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبینا صحابی کو اجازت نہیں دی کہ آپ نے مسجد کے اندر ہی نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ, یہ نہیں کہ بغیر جماعت کے کہ آپ جس وقت پہنچے. نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
کہ جماعت کے ساتھ مسجد کے طرح اپنی نماز پڑھنی ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اللہ رب العزت کو کتنا خوش کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے گریبان کے اندر جھانکے لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لیے. وہ نبینا صحابی تھا، ان کا تو یہ حق بنتا تھا کہ اللہ رب العزت ان کو اجازت دے دیتے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی آپ نے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا. ہم اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں اخبار کے اندر ایک سرخی آئی ہوئی تھی، خبر آئی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کراچی کے اندر بڑی بزنس مین تھا، وہ اس کا بہت بڑا کاروبار تھا، 20 لاکھ کا اس کا ماہانہ آمدنی تھی، خرچہ تھا اس کا. اس کو اطلاع دی گئی، اس کو فون کیا گیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے کہا میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا پھر جنازہ پڑھنا. اس کی انتظار کی گئی، بیٹے کی باپ فوت ہو گیا ہے. بیٹا باہر آیا، جہاز کے اوپر آیا، آ کر دیکھا کہ میت تیار ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں. وہ آ کر میت کے اوپر اپنے والد کے اوپر دار اٹھا، بہت زیادہ رونے لگا. امام صاحب نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ رب العزت کا یہ اذن تھا، حکم تھا، اس نے وقت مقرر پر وہ جا رہا ہے، نہیں رونا چاہیے، صبر کرنی چاہیے. وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا کہنے لگا میں اپنے والد کی وفات پر نہیں رو رہا، مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، میں کیا کروں بتاؤ. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی. اتنی میری نوکری، اتنی میری ڈگریاں ہیں، مجھے والد کا نماز جنازہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ رونا تو اور کیا کروں. اس امام نے کہا اس کے اندر تیرے والد کا بھی قصور ہے. اور روزانہ 15 منٹ کے اندر محلے کی مسجد کے اندر آپ کو بھیجتا تو وہ مولوی صاحب، وہ امام صاحب، وہ مولانا صاحب آپ کے بیٹے کو، آپ کو جو دعائیں ہوتی ہیں روزمرہ کی وہ یاد کرا دیتا. دیکھو ہم اپنے اولاد کے اوپر کتنا کنٹرول کر رہے ہیں. سکول پڑھائیں، ہمیں سکول پڑھانے سے کوئی نفی نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ اپنے اولاد کو سکول نہ پڑھیں، لیکن خدا اپنی اولاد کے اوپر ترس کریں، رحم کریں، ان کو کچھ دین تو پڑھائیں. دین کی تو سمجھ ہو. اگر آپ سکول پڑھائیں گے وہی بچہ کل ہمارے سروں کے اوپر جوتے مارے گا اگر دین کا علم نہیں ہوگا. اگر دین کا علم پڑھائیں گے تو ہر نماز کے اندر ربی فرلی والدیہ کی کہہ کر اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، کہے گا یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والد کی بھی مغفرت فرما. اس لیے دینی تعلیم ہم نے دی اپنے اولاد کو. دنیاوی تعلیم تو دے، ہم دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اے پیارے پیغمبر، اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا اس گناہ کی معافی ہو جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے آپ نے؟ وہ عورت کہنے لگی اے پیارے پیغمبر مجھ سے زنا ہوا ہے، زنا کے معاملے کے اندر مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، میں نے بیٹے کو قتل کر دیا، زنا بھی کرایا اور بیٹے کو قتل کر دیا، کیا میری بخشش ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، فرمایا ادفعی، دفع ہو جاؤ مجھ سے کہ کہیں آسمان کا ٹکڑا گر نہ پڑے ہمارے اوپر. وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، روتی ہوئی گئی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ رب العزت نے اے موسیٰ کلیم، آپ نے اس عورت کا دل دکھایا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ہاں، میرے نزدیک جو بے نمازی ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کا گناہ بہت ہلکا ہے. زنا کرا، بیٹے کو قتل کر دیا، بس. جو 5 وقت کا بے نمازی ہے، 5 وقت مؤذن اذان دے کر بلاتا ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آؤ، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آؤ، وہ اللہ رب العزت کے اعلان بغاوت کر رہا ہے. باقی لوگ جا رہے ہیں نماز کی طرف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں،
اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی اس منادی کی ندا کا انکار کر رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹے تھے ہمارے اولاد، ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت نہیں کی تھی، یہ کہہ کر کہ تو چھوٹا ہے اب یہ کیا کرے گا، کیا دین پڑھے گا. جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا نماز تو پڑھ لے. صبح کو اٹھاتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ہو گیا. جب وہ چھوٹا تھا اس کی تربیت نہیں کی، جب بڑا ہو گیا وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو وہ تو والدین کو مارنے پر تلا ہوا ہے اور آپ کہتے ہو کہ نماز پڑھو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اولاد کی چھوٹے کے اندر بچپن کے اندر تربیت نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر ہمارا کبھی بھی کہنا نہیں مانیں گے. کیسے کہنا مانیں؟ گھر کے اندر ہم نے دینی ماحول بنایا نہیں ہے، باپ بھی گانے سن رہا ہے، والدہ بھی گانے سن رہی ہے اور بچوں کو ساتھ بٹھا رکھا ہے. بہت خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا موبائل چلا سکتا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بچپن کی حالت ہے. ہماری بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا موبائل چلاتا ہے. ابھی تو چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں موبائل چلا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کریں، دیکھیں ان کے موبائل کے اندر کیا کیا چیز ہے، کیا کیا دیکھتے ہیں، کن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے، کن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، کنٹیکٹ ہے ان کا. جب ہم اپنی نظریں اپنے اولادوں سے اٹھا لیں گے تو بتاؤ کیسے دین پر آ سکے گی. اپنے بچوں کو نماز پر لے جاؤ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بچے آئیں گے شور کریں گے. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. حضرت حسن اور حضرت حسین آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آ کر تندور کے اوپر سوار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر. آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ کہا تھا؟ کچھ نہیں فرمایا تھا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا. حضرت حسن حسین آ رہے تھے، کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، گر پڑے. آپ علیہ السلام نے خطبہ روک کر جا کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا. اپنے بچوں کو لے آؤ نماز کی طرف. آ کر دیکھیں گے مسجد کا ماحول، ہمارے ابا جان، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً ہمیں بھی نماز پڑھنی ہوگی. ترکی کے اندر بہت اچھا ماحول ہے، مساجد کے ساتھ پارک بنایا ہوا ہے ترکی والوں نے. اپنے بچے جو حضرات آتے ہیں نماز کے لیے اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، جا کر اس پارک کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. مسجد کے اور پارک کی دیوار کے درمیان شیشہ لگا ہوا ہے. وہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد کیا کر رہا ہے، اب رکوع کر رہا ہے، اب سجدہ کر رہا ہے، اب قوما کر رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں. اور روزانہ ترکی کے اندر مساجد کے اندر امام صاحب کے یہاں حاضری ہوتی ہے. ان بچوں کو انعام دیا جاتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میڈیا کے اوپر یہ تصویر وائرل ہوئی ہے، آئی ہے تصویر. طیب رجب اردگان نے خود انعام دیا اور بچوں کو سائیکلیں تقسیم کی ہیں. 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہیں نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. چھوٹے بچے جو بغیر سمجھدار ہیں، بغیر سمجھتے ہیں، ان کو مساجد کے اندر نہ لائیں. جو سمجھدار ہیں، گندگی کا ان کو پتہ ہے، پاکی ناپاکی کا ان کو پتہ ہے، ان کو لے آئیں، ضرور لے آئیں. ان کو مساجد کے اندر دینی تعلیم دی گئی ہے. ان کو یہ ان کی آخرت کی بھی ہے اور دنیا کی بھی ضرورت ہے کہ دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم تو میرے بھائیوں دنیا کا صرف اس کے اندر فائدہ ہے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا حضرت وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے، اس کی تو 2 لاکھ کی ماہانہ آمدنی ہے، بڑا خوش قسمت ہے. میں نے پوچھا کہ وہ نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جب 2 لاکھ اس کی آمدنی ہے اس کو ٹائم کیسے ملتا ہوگا نماز کا؟ میں نے کہا وہ خوش قسمت نہیں ہے بلکہ بدبخت آدمی ہوئی ہے کہ 5 وقت کی اس کو ٹائم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آئے، حاضری دے، نمازیں پڑھے. اور 2 لاکھ کے کہہ کر اس کو مل رہا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے. خوش قسمت نہیں ہے بھائیو، وہ بدبخت انسان ہے جس نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن. اپنے گھروں کو مزین کرو، روشن کرو، جگمگاؤ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ.
دوسری روایت کے اندر ہے نفروا بیوتکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو، جگمگاؤ نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ جب ہم چھوٹے تھے دیکھتے تھے ہمارے گھروں کے اندر صبح کا وقت ہوتا تھا اور کام بعد میں کیا جاتا تھا، پہلے نمازیں پڑھی جاتی تھی اور اماں قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کرتی تھی، بہنیں قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کرتی تھی۔ اب وہ ہمارے گھر کا ماحول کہاں گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سختی کرتے اپنے گھر والوں پر؟ کیوں نہیں کہتے؟ اتنا بے حرص ہو چکے ہیں ہم۔ میں اپنے گھر کا معاملہ بھی بتا رہا ہوں، ہر کسی کے گھر کے ساتھ یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں کے اندر اذانیں جاتی تھی تو اور کام بعد میں کرتی، پہلے نماز کا سجدہ دیتی تھی۔ اب ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی، نمازیں ختم ہو گئی، اب تو ڈرامے آ گئے ہمارے گھروں کے اندر، فلمیں وغیرہ آ گئی ہمارے گھروں کے اندر۔ نماز تو دور کی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت تو دور کی بات ہے، اب تو بڑے خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ کافر کتنا ہوشیار ہو چکا ہے، اس نے ایک ماچس کی تیلی جو بنائی ہے وہ بھی ہمارے گھروں کے اندر بھیجی ہے، اس نے یہ موبائل بنا کر بھیجا، بہت بڑی محنت کی ہے اس نے کہ ایسے مسلمان قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتا، نماز نہیں چھوڑتا، اس کو اس کے اندر غرق کیا جائے، نوجوان اس کے اندر غرق ہوگا، اس کے اندر مبتلا ہوگا تو اللہ کی عہد ذکر کرے گا، اللہ کی نماز نہیں پڑھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ تو ہمیں نماز پر توجہ دینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو نماز پڑھنی چاہیے، ان کو حکم دینا چاہیے کہ بچوں نماز پڑھو، نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا ہے دنیا کے اندر۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اپنی اولادوں کو خدا دین کی طرف توجہ دلائیں، ان کی نماز ان کو پڑھائیں، نماز سکھائیں۔ جو محلے کی مسجد کے اندر امام صاحب ہیں ان سے جا کر 15 منٹ کے اندر کچھ تو سیکھ لے گا، کچھ تو پڑھ لے گا وہ آدمی، وہ بچہ کل قیامت کے وقت جب آپ کھڑے ہوں گے، حافظ بنایا ہوگا اپنی اولاد کو تو نور کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، بعض لوگ جنت کے اندر سوال کریں گے کہ یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ کوئی شہید آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو جواب دیا جائے گا نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہے بلکہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ اتنا بڑی پروٹوکول دی جائے گی اس کو جنت کے اندر، اگر ہم اپنے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کیا ہوگا تو، حافظ بنایا ہوگا، عالم بنایا ہوگا۔ اگر حافظ عالم نہیں بنا سکتے تو صبح کے وقت، شام کے وقت اپنے بچوں کو مساجد کے اندر بھیجیں، یہ ان کا حق ہے۔ ہم جتنا کوشش کرتے ہیں کر سکتے ہیں کریں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کا معاملہ ہے، ہمارے اوپر تو ان کا حق ختم ہو جائے گا کہ کوشش تو کرتا رہا، بھیجتا تو رہا ہم کو مساجد کی طرف، جو بچے نماز پڑھو کچھ سیکھ لو دین کا۔ جب وہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے تو کل قیامت کے وقت ہوگا یہ بچہ آ کر ہماری گریبان پکڑے گا، اے ابا جان ہمیں آپ نے بھیجا تھا نماز کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، تو اس وقت کیا کہیں گے جو نہیں بھیجا ہوگا؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔